سو رانا صاحب اس معاملے کے اوپر تو ہم آپ کے خیالات سبھی لوگ جاننا چاہتے ہیں. کیا وجہ پیش آئی؟ پہلے جب بات ہوئی تھی تو خارجہ کے امور تو چلا رہے تھے. کچھ ہمیں صحافتی حلقوں سے بھی یہ خبر ملتی تھی کہ وہ کہیں نہ کہیں ان کا یہ ایک بات کہی جاتی تھی کہ وہ اپنے آپ کو اسرٹ کرتے ہیں جو خزانہ کے امور ہیں اس حوالے سے بھی. اب یہ فیصلہ کیوں کیا گیا؟ اس کی کیا مقاصد ہیں؟ دیکھیں یہ سرپرائزنگ ڈیسیجن نہیں ہے اور نہ ہی یہ اچانک ہوا ہے. میرا خیال فروری کے آخر میں یا ارلی ویک دی فرسٹ ویک آف مارچ میں نے اپنے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا. یہ فیصلہ اسی وقت ہو گیا تھا. محمد اورنگزیب صاحب کو وزیر خزانہ بنانے پہ نواز شریف صاحب کے تحفظات تھے. وہ وزیر خزانہ بنوانا چاہ رہے تھے اسحاق ڈار صاحب کو. اس وقت پھر فیملی کے اندر یہ طے پایا تھا کہ اگر اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خزانہ نہیں بنایا جائے گا تو ہی ول ہیو سم رول. اب اس سم رول میں پھر یہ بھی دیکھنا تھا کہ جو ڈار صاحب کی پوزیشن ہے فیملی کے اندر، پالیٹکس کے اندر اور اوور آل پاکستان کی اکانومی کی جو مینجمنٹ ہے اس کے اندر، تو پھر اس کے مطابق ہی ان کو رول دیا جائے. کیونکہ ڈار صاحب جو تھے وہ وزیر خارجہ نہیں بننا چاہ رہے تھے. ایٹ لیسٹ پھر یہی طے پایا تھا کہ آپ نے دیکھا کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن جو ہے اس کی جو چیئرمین شپ ہے وہ ڈار صاحب کو دی گئی اور اسی وقت یہ بات طے پا گئی تھی کہ ان کو جو ہے ڈیپٹی پرائم منسٹر بنایا جائے گا. اب اس میں تاخیر کیوں ہوئی اگر یہ بات اس وقت طے پا گئی تھی؟ غالباً اس وقت یہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جب وہ ڈیپٹی پرائم منسٹر بنیں گے تو اکنامک جو مینجمنٹ ہوگی یا لیٹ می پٹ دس وے کہ جو اوور آل جو اکنامک افیئرز ہوں گے جس میں آپ کی منسٹری آف انڈسٹری بھی آ جاتی ہے، کامرس بھی آ جاتی ہے، پاور، فائنینس، سب ان کے اوور سی کریں گے اسحاق ڈار صاحب. یہ اس وقت ایک انڈرسٹینڈنگ تھی. تو ان کا جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے which you have rightly said کہ اس کی کوئی کانسٹیٹیوشنل تو پوزیشن نہیں ہے یہ، بٹ وہ ایک ایڈمنسٹریٹو نوٹیفیکیشن ہے. اس کے اندر یہ چیز واضح نہیں لکھی گئی، اختیار تو واضح نہیں لکھا گیا کہ ڈیپٹی پرائم منسٹر کریں گے کیا. آپ کو یاد ہوگا اسی قسم کا ایک ارینجمنٹ ہوا تھا جب چودھری پرویز الہی صاحب کو ڈیپٹی پرائم منسٹر بنایا گیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی ایز اے اتحادی ان کو خوش کرنے ایز اے اتحادی، بٹ یہاں پہ فیملی کو یونائٹ رکھنے کے لیے لیٹ می پٹ دس وے، تو یہ بھی یہاں پہ بھی فیملی کو یونائٹ رکھنے کے لیے یہ کام کیا گیا ہے. اور اب اس فیصلے کے بعد چونکہ ڈار صاحب کا تو دل ویسے ہی وزارت خارجہ میں ذرا کم ہی لگتا ہے، تو ان کے پاس ایک، میں یہ سمجھتا ہوں امپلیسٹلی ان کے پاس اب یہ اختیار آ گیا ہے، امپلیسٹلی اگین، کہ وہ اگر چاہیں تو آپ کے چیئرمین ایف بی آر کو بلا کے پوچھیں بھائی تمہارا ٹارگٹ کیوں مس ہو گیا 40 ارب سے. اگر وہ چاہیں تو وہ سیکرٹری پارک کو، اس سے پھر رانا صاحب گڑبڑ نہیں ہوگی اسے اگر وہ انفلوئنس کرنے کی کوشش کریں گے؟ مفتاح صاحب کے دور میں بھی یہ ایک ذرا یہی باتیں کچھ سامنے آئی تھی. دیکھیں جو میری انفارمیشن ہے آل از ناٹ رائٹ. محمد اورنگزیب صاحب ایز اے فائنانس منسٹر اور اسحاق ڈار صاحب ایز اے فارمر فائنانس منسٹر، فارمر 4 ٹائم فائنانس منسٹر، ناؤ فار دا فرسٹ ٹائم فارن منسٹر، اپنے طریقے سے چیزوں کو رن کرنا چاہیے. یہاں سے پرابلمس آئیں گے. یہ پوری گورنمنٹ کی جو ایک، اگر آپ دیکھیں نا اس کا جو اسکیلٹن ہے اس کے اوپر ہمیشہ سے اس قسم کی جو ایشوز وہ آتے رہیں گے کیونکہ ایک واضح ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. جو الیکشن ہے وہ بھی کنٹروورشل ہے. وہ ٹریبیونلز الیکشن کے کیا فیصلے کرتے ہیں کیا نہیں کرتے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن مجھے ایک فیل آتی ہے جب ہم ان کیبنٹ کے منسٹر سے بھی ملتے ہیں، میں ڈار صاحب کی بات نہیں کر رہا، جنرل بات کر رہا ہوں، مجھے یہ فیل آتی ہے کہ وہ جو وزراء ہیں ان کے اندر بھی ایک سینس آف لاس مجھے فیل ہوتا ہے. لگتا ہے کہ کچھ ان کے اندر کمی ہے. یہ میں اپنی اسیسمنٹ 1 یا 2 وزیروں سے بات کرنے کے بعد نہیں دے رہا. بہت سارے جو کیبنٹ ہے کتنی 19 لوگ ہیں، اچھی بات ہے، چھوٹی کیبنٹ ہے، تو بہت سارے لوگوں سے جو میری بات ہوئی اس میں یہ ایک آ رہا ہے کہ دیر از سم تھنگ لیکنگ ان دیٹ کیبنٹ. تو اس قسم کی جب صورتحال ہوتی ہے، ایک ایسے فائنانس منسٹر جو محمد اورنگزیب صاحب ہے، ان کے تھاٹ پروسیس تو مجھے بڑا کلیئر نظر آتا ہے اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ وہ چیزوں کو سمجھ گئے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں کام. وہ اپنی جگہ پہ اپنا رول پلے کرنا چاہیں گے. اسحاق ڈار صاحب بینگ دی فارمر 4 ٹائم فائنانس منسٹر اینڈ ناؤ دی ڈیپٹی پرائم منسٹر آف پاکستان، آل دو ایڈمنسٹریٹولی ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے، اسٹل ہی ول بی لوکنگ فار پلئنگ سم بگ رول اینڈ دیٹ may create friction within the system.